السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم پر روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، کیا مقصد ہے روزے کا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے، بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو کام نہیں کر پائیں گے، روزہ رکھیں گے تو ہمیں دشواریاں اٹھانی پڑیں گی۔ دیکھیے، ہم پورے سال تو ہم کاروبار کرتے ہی ہیں، اگر ہم ایک مہینہ اللہ کی رضا کے لیے کام کو ہلکا کر لیں گے تو ہمارے رزق میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہمارے رزق میں اور برکتیں پیدا ہوں گی اور ہمارا رزق کھلے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ لیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ روزہ فرض کیوں ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی کے پاس جانا حلال ہے، تو کھانا پینا جب حلال ہے تو روزے کے اندر ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم متقی پرہیزگار بن جائیں۔ تو جب روزے کے اندر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے تو روزے کے اندر مہنگی چیز بیچنا کہاں سے حلال ہو گیا؟ جھوٹ بولنا کہاں سے حلال ہو گیا؟ دھوکہ دینا کہاں سے حلال ہو گیا؟ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ بس خالی پیٹ رہ لیا کہ روزہ ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ روزے کے اندر جھوٹ نہ چھوڑے، کوئی بندہ اگر روزہ رکھ کر غیبت نہ چھوڑے، کوئی بندہ اگر روزہ رکھ کے چغل خوری نہ چھوڑے، کوئی بندہ اگر روزہ رکھ کے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا نہ چھوڑے، کوئی بندہ اگر ایک دوسرے کو دھوکہ دینا نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ یہ کیا مطلب ہے ایسے روزے کا؟ کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور ہم روزے کے اندر وہی کام کر رہے ہیں، پھر روزے کا مطلب ہی کیا رہ گیا؟ حالانکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی گناہ نہیں چھوٹتا، وہ گناہ کا عادی ہو گیا، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا یا گانے سننا یا چغل خوری کرنا، فلمیں دیکھنا یا موبائل کے اندر غلط چیزیں دیکھنا، اگر کسی انسان سے اگر وہ نہیں چھوٹ رہا تو اس کو چاہیے کہ روزے کو لازم پکڑیں، تاکہ روزے کی برکت سے وہ ان گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے، استغفار کی کثرت پکڑے تاکہ وہ ان گناہوں سے بچتا رہے۔ لیکن یہاں تو الٹا حساب چلتا ہے کہ جو کام ہم رمضان کے اندر کر رہے تھے وہی کام روزے کے اندر ہو رہا ہے، تو پھر روزے کا فائدہ کیا؟ روزے کا مقصد تو حاصل نہیں ہوا۔ روزہ تو آپ کا بہرحال ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روح ہے وہ تو حاصل نہیں ہوئی آپ کو، جو اس کا پورا مقصد تھا، ثواب تھا، وہ تو آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھ کر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں کو اپنے آپ سے بچانا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ سے ہمیں رشتہ مضبوط کرنا ہے، ہمیں قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے، ہمیں قرآن کریم سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اس سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ کیونکہ جیسے آپ رمضان مبارک کے اندر عبادت کے اندر وقت گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے آپ کو 11 مہینے اور آپ کو اسی طرح توفیق عنایت فرمائیں گے ان گناہوں سے بچنے کی، اور نماز پڑھنے کی پابندی آپ کے دلوں کے اندر ڈالیں گے، آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے، بشرط ہے کہ آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن کریم بھی ہمارے حق میں بھی یا ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے، اس پر چلیں گے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں جھگڑے گا کہ فلاں بندہ مجھے پڑھتا تھا، میرے احکام پر عمل کرتا تھا، تو آپ اس کو جنت عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ روزہ کہے گا یہ میرے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا اور گناہوں سے روکا، آپ بھی اس کے حق میری شفاعت قبول فرمائیے۔ تو اسی لیے دونوں سفارشی بنے قیامت کے دن۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہم سے نہیں رکھا جاتا روزہ، کتنی غلط بات ہے۔ کہ کاروبار میں ترقی تبھی ہوگی تب ہم اللہ کے احکام کو کریں گے، اگر ہم اللہ کے حکم کو پیچھے ہٹا کر چلیں گے تو میرے بھائیو آپ پورے سال محنت کرتے رہنا، آپ کو وہ روزی نصیب نہیں ہوگی برکت والی۔ دیکھیے ایک انسان کا سیزن آتا ہے،
جب اس کا سیزن آتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ اس کو کھانے کی، نہ اس کو پینے کی، نہ اس کو پہننے کی، نہ اس کو کہیں جانے کی، بلکہ اگر کہیں شادی بھی ہوتی ہے ان تو معذرت چاہ لیتا ہے کہ بھائی میرا سیزن ہے میں نہیں آ سکتا، وہ اتنا بزی ہو جاتا ہے، نہ اس کو سونے کی پرواہ، نہ اس کو کھانے کی پرواہ، نہ اس کو پینے کی پرواہ، نہ اس کو کپڑے پہننے کی پرواہ، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، بس دماغ میں ایک تصور رہتا ہے کسی طرح میں اپنے اس سیزن سے فائدہ اٹھا لوں۔ اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ رمضان ایک نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں لوٹنے کا سیزن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے رمضان میں نصیب کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر خوب نیکیوں کو لوٹیں، خوب عبادت کریں، خوب اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ اگر اللہ راضی ہوگا تو دنیا کے سارے کام آپ کے بن جائیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہے تو میرے بھائیوں پریشانی یہاں بھی ہے، اور پریشانی قبر میں بھی، پریشانی آخرت میں بھی ہے، پھر ہمیشہ کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا پھر۔ تو اسی لیے تراویح کا اور روزے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اس مہینے کے اندر، اور جو روزے کا اصل مقصد ہے تقوی، وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تقوی۔ کیونکہ اگر ہم نے روزہ رکھا تقوی پیدا نہیں کیا، روزہ تو ہو جائے گا آپ کے، میں سے فتویٰ نہیں لگا نا کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہوگا آپ کا، لیکن آپ کا جو اصل مقصد روزے کا تھا وہ حاصل نہیں ہوگا آپ کو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم روزے کے اندر کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں صرف دو چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم انشاءاللہ امید ہے کہ ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ سب سے پہلی ہمیں نظر کی حفاظت کرنی ہے اپنی، کیونکہ اگر انسان نظر کی حفاظت کر لے گا تو امید ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت کرنی ہے ہمیں، زبان کی حفاظت کرے گا وہ جھوٹ سے بچے گا، زبان کی حفاظت کرے گا وہ غیبت سے بچے گا، زبان کی حفاظت کرے گا وہ دھوکہ دھڑی سے بچے گا، زبان کی حفاظت کرے گا وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچے گا، زبان کی حفاظت کرے گا بندہ ہر گناہ سے بچ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ زبان کی حفاظت کرے۔ یہ نظر کا گناہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ نظر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان سے بڑا گناہ کروا دیتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں نظر اور زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ عذاب سے بچنے کی ڈھال ہے، کہ اگر ہم روزے سے ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم جھوٹ روزے میں نہیں، عام دنوں میں بھی حرام ہے جھوٹ بولنا، روزے میں تو پھر کتنا بڑا حرام ہوگا پھر ہمارے لیے۔ جب ایک چیز غیر رمضان میں، غیر روزوں میں ایک چیز حرام ہے تو کیا وہ رمضان میں حرام نہیں ہوگی؟ جب روزے کے اندر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے تو حرام چیز حرام کیوں نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو ہمیں ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے روزے کے اندر۔ اگر آپ اس طریقے سے روزہ رکھیں گے، گناہوں سے بچاؤ گے اپنے آپ کو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ 30واں روزہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے گناہ ایسے چل جائیں گے جیسے کہ آپ کے سر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ باقی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔